چلے, یہ تو آپ سمجھ میں آتا ہے. کب آؤ گے؟ اچھا بھائی پہلے سے بتا دیا تھا 5 منٹ پہلے کہ میں کب آؤں گا. پھر فون کیا ہوا ابھی تک آئے ہی نہیں ہو یار. وہ ایک اور کام تھا بھائی, میں کام کروں کہ کیا کروں. آج امین وہ کیا تھا ایک آپ کا وہ نہیں تھا کیا, ایک آپ سناتے تو ایک واقعہ ادھر, یہ بڑا دلچسپ واقعہ آج امین ہم کو سناتے تھے. ایک واقعہ کو یوں بیان کیا گیا کہ ایک شخص جو تھا وہ شام کو اپنے آفس سے جب گھر آیا تو جیسے گھر میں داخل ہوا تو گھر کا ماحول بڑا عجیب و غریب تھا. ساس سسر جو ہے وہ گھر میں موجود تھے اور گھر میں جو اس کی جو وائف تھی وہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی اور رو رہی تھی. تو وہ ڈرائنگ روم میں جب سسر کو دیکھا تو سسر کے پاس گیا کہ ابو خیریت, کیا ہوا ہے, یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کے جو سسر تھے وہ ایک دم سے غصے ہو گئے, مجھ سے بات نہیں کرو, اور اس طرح سے کچھ ناراضی والے اظہار کیے. وہ بڑا حیران ہوا کہ اس کے سسر تو کبھی اس طرح سے اس سے گفتگو نہیں کرتے تھے. خیر اپنی ساس کے پاس گیا کہ امی خیریت, یہ سب کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ میری بیٹی کو طلاق دے دی اور تم کہہ رہے ہو کیا ہو رہا ہے, بات نہیں کرو ہم سے, تم ایسے ہو ایسے ہو. اب وہ اپنی بیوی سے بات کرے تو وہ پلو ڈال کر اس نے رونا دھونا شروع کیا اور سامان پیک ہو رہا ہے. تو اس نے کہا آخر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے. تو ایک دم سے سسر صاحب جو ہے وہ غصے میں اٹھے اور اس کو اس کی بیوی کا موبائل دکھا ہے کہ یہ کیا ہے, میری بیٹی کو تم نے طلاق بھیجی ہو, تم کہہ رہے ہو کہ اب کیا ہوا ہے. اب جیسے اس نے بیوی کا موبائل دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے نمبر سے طلاق 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 یہ میسج آیا ہوا تھا. تو کہنے لگا کہ ابو میری بات سنیں, آج صبح جب میں آفس جا رہا تھا تو بس میں ہی کسی نے میرا موبائل نکال لیا, تو آج تو صبح سے میرے پاس موبائل ہی نہیں تھا, تو یہ میسج تو میں نے کیا ہی نہیں ہے. اب سارے حیران ہو گئے. خیر اس نے اپنی بیوی کا موبائل لیا اور اپنے ہی نمبر پر ڈائل کیا. اب جیسے ہی ڈائل کیا تو سامنے سے کسی نے اٹھایا, تو اب جیسے ہی اس نے اٹھایا تو یہ اس پر ناراض ہو گیا کہ شرم نہیں آتی, میرے گھر میں تم نے میرے بیوی کو طلاق بھیج دی اور ہمارے گھر کا سارا ماحول خراب کر دیا. یہ کر کے اس نے چور کو جو موبائل چوری کر کے گیا تھا اس کو سنانی شروع کی. تو اس نے کہا بھائی بات سن, صبح سے تیری بیوی نے پریشان کر رکھا ہے, ہر تھوڑی دیر کے بعد فون آتا ہے, کہاں ہو, کیا کر رہے ہو, کب آؤ گے, یہ لانا وہ لانا. تو آخر میں تو تنگ ہو گیا, میں نے کہا جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں. تو اس طرح سے وہ جو موبائل چور تھا وہ اس کا یہ کارنامہ تھا. کیا بات ہے, بیویوں کو بڑا سمجھنے کی بات ہے اس میں, ہر چیز اعتدال کے ساتھ ہو, اوور نہ ہو. بار بار پوچھے گی تو ذرا کوئی بھی پوچھے گا یا پوچھے گی تو تنگ تو ہونا ہی ہے. ماشاء اللہ یہ آپ نے کہا نا, میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں اسلامی بہنوں سے بھی, جس سے کہ آدمی جب گھر سے نکلتا ہے نا تو اس کے پاس کام ہے, کاروبار پہ جانا ہے, نوکری پہ جانا ہے. وہاں آپ کو شاید اندازہ ہو یا نہ ہو, ہر عورت کو نوکری پر بعض اوقات ماحول, سیٹ کا موڈ اور آپس میں اسٹاف کا, اب گھر میں 2-4 بچوں کے ساتھ یا ایک آدھ اور فرد کے ساتھ آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. آفس پہ اس کے پتہ نہیں کتنے 10 دفعہ موڈ خراب ہوتے ہوں گے, مگر چونکہ اس کو گھر چلانا ہے مرد کو, وہ پتہ نہیں کتنی باہر اپنی کتنی بے عزتیاں برداشت کر رہا ہوتا ہے, کتنی ڈانٹیں سن رہا ہوتا ہے, کتنی افسران کی باتیں سن رہا ہوتا ہے, کتنی سپروائزر کی باتیں سن رہا ہوتا ہے, کبھی نیچے لیبر تنگ کر رہی ہوتی ہے, کبھی کیا کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے اندر بار بار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اگر ہمارا یوں کال جاتی رہے, فون جاتا رہے نا, تو نتیجہ کیا نکلے گا پتہ ہے, وہ جیسے بھی انہوں نے خاکے میں بتایا کہ ایمرجنسی, وہ ایمرجنسی میں بھی نہیں اٹھے گا فون, یار یہ دوبارہ کوئی پرابلم ہوگا. تو جب تک کوئی خاص مجبوری یا کوئی خاص کام نہ ہو یا واقعی کوئی ایسی امپورٹنٹ بات ہو تو آپ نے فون کرے. پتہ بھی ہے کہ 8-9 بجے سے لے کر رات کو 7-8 بجے تک انہوں نے بزی رہنا ہے اور کیا کرنا ہے انہوں نے. تو میرا خیال ہے اگر اسلامی بہنوں کو یہ تھوڑا سا ضبط و صبر آ جائے اور گھر آتے ہی بوچھار ہونے کے بجائے کہ یہ نہیں لیا وہ نہیں لیا, تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ یوز کیا جائے, تو میرا خیال ہے کہ اس سے ایک طرف کی بات کر رہا ہوں اسلامی بہنوں کے لیے, مردوں کے لیے بھی الگ الگ ان کے امیل سنت نے بھی شروع میں ارشاد فرمایا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مل جل کر ایسا کوئی نظام بنایا جائے تو گھر چل سکتا ہے, ورنہ تو یہ فون کے ذریعے اور پھر میسیجز کے ذریعے یہ بہت پرابلم پیدا کریٹ ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی تفصیلات بیان فرمائی آپ نے. تو بڑی احتیاط کے ساتھ گھر چلانا ہے. شوہر بیوی کی خامیوں سے نظر ہٹا کر خوبیوں پر نظر رکھنے کے بارے میں بڑی پیاری حدیث پاک ہے. فرمایا کو خامیوں سے دور ہٹا کر دور رکھنے کے لیے یہ فرمایا گیا, کوئی مومن مرد مومن عورت سے نفرت نہ کرے, اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو کوئی دوسری عادت
पसंद होगी। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो इसकी वजाहत में हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, किसी भी आदमी के तमाम अखलाक व अमाल बुरे नहीं होते, और अगर उनमें कुछ बुरे हों तो कुछ दूसरे अच्छे भी होंगे। मर्द अपनी बीवी के वही अच्छे अखलाक व अमाल पेश नज़र रखे कि ये खूबियाँ इसमें, और राज़ी रहे और सब्र करे। इस हदीस पाक में हुस्न मुआशरत, सोहबत बरकरार रखने के लिए और औरतों की अज़ियतों पर सब्र की तलक़ीन में तरग़ीब दिलाना और मुबालगा करना मकसूद है। खूब इनकी मतलब औरत की तरफ से तकलीफ पहुँचे तो बस सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े।